الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له لا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا الحمد لله ظاهرا وباطنا الحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، ہمارا اس سے پہلے سبق
آیت الکرسی کی تشریح میں آیت الکرسی کے حصہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ بتایا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف دلائل میں ایک دلیل تھی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم وہ میرے رب کے پاس ہے۔ دوسرا معنی، جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے اور جو کچھ مخلوق کے سامنے نہیں ہے، ہر چیز کا علم وہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ یعنی مفہوم ایک ہی ہے کہ ہر چیز کا علم وہ میرے رب کے پاس ہے۔ جب ہر چیز کا علم میرے رب کے پاس ہے تو معبود ہونے کے لائق وہ بھی صرف اور صرف میرا رب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ لا یحیطون، کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، نبی ہے تب بھی احاطہ نہیں کر سکتا، ولی ہے تب بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی پیر فقیر ہے تب بھی احاطہ نہیں کر سکتا، عالم جاہل ہے تب بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی چھوٹا بڑا ہے تب بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی کالا گورا ہے تب بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بوڑھا جوان ہے تب بھی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی مرد اور عورت ہے تب بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کس چیز کا؟ فرمایا بے شیئن، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے مکمل علم کا احاطہ کوئی بھی میں اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ وہ چھوٹی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مکھی مثال لے لیں، ایک مکھی ہے، فرمایا اس مکھی کا مکمل علم اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوئی، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے ماں باپ زندہ بھی ہیں یا نہیں، دن کو پیدا ہوئی، اگر دن کو پیدا ہوئی تو دن کے اندر کون سے وقت میں پیدا ہوئی، اگر یہ رات کے وقت پیدا ہوئی تو رات کے وقت اس کا پیدا ہونے کا وقت کیا ہے، یہ کس جگہ پر پیدا ہوئی، اس کی عمر کتنی ہے، اور پھر یہ خود شادی شدہ ہے یا ابھی تک کنواری ہے، اس کی اپنی اولاد ہے یا نہیں، یہ گند پر بیٹھتی ہے یا اچھی جگہ پر بیٹھتی ہے، ابھی تک اس کی کتنی زندگی باقی ہے۔ فرمایا لا یحیطون بشیء، اگر اس مکھی کی مثال بھی آپ لے لیں، یہ پوری کائنات مل کر بھی اس مکھی کے مکمل علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، اس چھوٹی سی مکھی کے مکمل علم کا احاطہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اس سے بھی چھوٹی چیز مچھر، پروں کی کیفیت کیا ہے، کب پیدا ہوئی، کتنی زندگی ہے، کیا ہے کیا نہیں، کس کو کاٹے گا، کہاں سے اس کا رزق آئے گا، کس جگہ کے اندر اس کا رزق ہے، کسی بھی چیز کا فرمایا لا یحیطون بشیء، کوئی
چھوٹی سی چھوٹی چیز لے لیں آپ اور پوری کائنات کو جمع کر لیں، اس پوری کائنات کو جمع کرنے کے بعد پھر بھی اس چھوٹی سی چیز کا مکمل علم وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر مکمل علم ہے تو صرف اللہ کے پاس۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، اور آگے پھر فرمایا الا بما شاء، ہاں جتنا علم میرا رب چاہے کسی کو دے دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرا رب چاہے کسی کو کسی چیز کے متعلق کچھ علم دے دے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ الا بما شاء، اب یہاں سمجھے، اور پھر جو لوگ گمراہ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس مسئلہ میں گمراہی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں۔ ایک ہے علم غیب۔ علم غیب کیا مطلب؟ ما غاب عن الحس، کہ جو انسان کے حواس خمسہ سے غائب ہوں جو چیزیں، اسے کہا جاتا ہے علم غیب۔ اور دوسرا ہے اطلاع علی الغیب، ہے وہ چیز انسان کے حواس خمسہ سے غائب، ہے وہ چیز انسان سے غائب، انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، انسان کی آنکھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، انسان کا ہاتھ، انسان کے کان یعنی کانوں کی سنوائی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ بعض اوقات کسی غیب کی چیز پر انسان کو مطلع کر دیتا ہے۔ یہ ہے اطلاع علی الغیب۔ علم غیب الگ ہے اور اطلاع علی الغیب الگ ہے۔ جس چیز کے متعلق بتلا دیا تو پھر تو بتلا دیا، وہ چیز غیب تو نہ رہی۔ دو چیزیں۔ اب تیسری چیز، ہمارا عقیدہ، ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ہمارا موقف یہ ہے، تمام چیزوں کا مکمل علم، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، تمام چیزوں کا مکمل علم وہ میرے رب کے پاس ہے۔ اس صفت کے اندر اللہ کا نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق کو درجہ بدرجہ کچھ نہ کچھ چیزوں کا علم وہ عطا کر دیا، کچھ نہ کچھ چیزوں کا علم دے دیا۔ اور دوسرا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت اللہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی وہ شخصیت وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی تو اللہ کے پیغمبر کے علم کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ میں نے ابھی کیا کہا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم کس کا ہے بھائی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ہم تو مانتے ہیں اور پوری کائنات سے زیادہ مان رہے ہیں۔ اب لا یحیطون بشیء من علمہ، علم غیب، الا بما شاء، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ پیغمبر کو بتا دینا، کسی چیز کے متعلق نبی کو بتا دینا، یہ کیا ہے؟ اطلاع علی الغیب۔ اب یہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ اطلاع علی الغیب والی آیات، اطلاع علی الغیب والی احادیث، اطلاع علی الغیب والے واقعات وہ ذکر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں
کہ دیکھا جی اگر پیغمبر کو علم غیب نہیں تھا تو پیغمبر نے بتایا کیسے؟ بھائی پیغمبر نے بتایا، وجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اطلاع ملی اس غیب کے متعلق۔ جب غیب کے متعلق اللہ کی طرف سے اطلاع مل جائے تو پھر اگر 750 سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہو، 750 سال پہلے یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، ایک واقعہ ہوا ہو ہزاروں سال پہلے، اللہ اگر بتا دے تو اس واقعہ کے متعلق بھی اپنے پیغمبر کو بتا دے، اور اگر اللہ نہ بتائے تو پیغمبر کا اپنا زمانہ ہے، پیغمبر کو بتایا نہیں تو پیغمبر کو پتہ چلا نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ قرآن و حدیث سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اگر اللہ بتا دے تو پھر تو پتہ چلتا ہے، یعنی اطلاع علی الغیب، اور اگر اللہ نہ بتائے تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا، یعنی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واقعات تو بہت سے ہیں، لیکن چند واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک واقعہ، تیسرا پارہ، سورت کا نام سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی مختلف اجزاء چلتے چلتے پھر اللہ نے آیت نمبر 44 میں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ یہی واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس سے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اطلاع علی الغیب کیا ہے اور علم غیب کیا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ فرماتے اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کر میرے پیغمبر، اس واقعہ کو یاد کر جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جس وقت عمران کی بیوی کہنے لگی اپنے رب کو، عمران کی بیوی اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے لگتی ہے، اپنے رب سے دعا کرنے لگتی ہے، اور نظریہ یہی بتا رہی ہے کہ اگر آپ کو بھی ضرورت پڑ جائے تو پکارنا ہے تو کس ذات کو پکارنا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی، جب وہ عمران کی بیوی امید سے ہو گئی، امید سے ہو جانے کے بعد اپنے رب کو پکار کر کہتی ہے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے محررن، اللہ میں تیرے نام کی نظر مانگتی ہوں، نظر تو لک ما فی بطنی، یہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے میں تیرے نام کی نظر مانگتی
پر آزاد کر دوں گی، یعنی اس کو تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی، تیرے گھر کے اندر یہ تمام افعال کرے گا۔ اللہ پھر میں اس کو اپنا کام بتانے والی نہیں ہوں، اللہ میں یہ دعا کر رہی ہوں تجھ سے، اب تو کیا کر۔ اللہ فرماتے ہیں وہ عورت مجھے کہنے لگی فَتَقَبَّلْ مِنِّي، اللہ تو مجھ سے قبول کر لے۔ اللہ کیونکہ قبول کرنے والی ذات تو ہے، تیرے علاوہ اور قبول کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے، کیوں قبول کرنے والا تو ہے۔ آگے حضرت حنہ فرماتی ہے، حضرت مریم کی والدہ فرماتی ہے اِنَّکَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ میں تیرے نام کی منت کیوں مان رہی ہوں، اللہ میں تجھے کیوں پکار رہی ہوں، اللہ میں تیرے سامنے کیوں اپنی حاجت پیش کر رہی ہوں۔ اِنَّکَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ میرا نظریہ یہ ہے انتا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی تو، السمیع العلیم، اللہ میرا نظریہ یہ ہے میں تجھے پکار اس لیے رہی ہوں، میں تجھ سے دعا اس لیے کر رہی ہوں، انکا انت السمیع العلیم، اللہ کیونکہ سننے والا کون ہے، سننے والی ذات کون ہے، وہ جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں تمہاری اور میری پکار کو سننے والا کون ہے، جہاں اسباب ختم ہو جائے، جہاں ظاہری طور پر اسباب نہ ہوں، جہاں تو کہیں اکیلا ہو، اگر وہاں تجھے کوئی حاجت پڑ جائے اور وہاں تو اپنے رب کو پکارے تو تیری پکار کو سننے والا کون ہے؟ فرمایا انکا انت السمیع العلیم، اللہ میرا نظریہ یہ ہے کہ سننے والا بھی تو ہے اور جاننے والا بھی تو ہے، یعنی جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں علم کس کے پاس ہے؟ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اللہ یہ کون ہے؟ مجھے تو پتہ کوئی نہیں، العلیم، میرے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ انکا انت السمیع العلیم، اللہ فرماتے ہیں جس وقت آ گیا وہ وقت پورا ہو گیا، 9 یا 10 مہینے پورے ہو گئے، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جس وقت اس نے لڑکا پیدا کر لیا، جو اس کے پیٹ کے اندر تھا اس نے وہ پیدا کر لیا، مانگ تو رہی ہے اللہ سے لڑکا، اللہ فرماتے ہیں جس وقت اس نے پیدا کیا تو مجھے کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے تو تجھ سے لڑکا مانگا، یہ میں نے جس کو جنم دیا یہ تو لڑکی ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ مریم کی والدہ کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ کی ذات تو بہتر جانتی ہے کہ اس نے کیا چیز جنم دی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لیس الذکر کالانثی، او مریم کی ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیس الذکر کالانثی، تو نے تو مجھ سے مانگا ہے لڑکا اور میں نے تجھے دے دی ہے لڑکی، لیس الذکر کالانثی، لیکن میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں ایک طرف لڑکا ہے اور ایک طرف لڑکی ہے، یہ جو میں نے آپ کو لڑکی دی ہے لیس الذکر کالانثی، فرمایا کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کے برابر ہو سکتا نہیں، کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کے برابر ہو سکتا نہیں، کیونکہ اسی لڑکی کے بطن سے میں اللہ نے اپنا پیغمبر عیسیٰ پیدا کرنا ہے، اور وہ بھی بغیر شادی کے، اور وہ بھی
بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، کیونکہ میں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے، اس لیے فرمایا لیس الذکر کالانثی، اور پھر اے مریم کی ماں تجھے اس کے نام رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ تو اتنی بلند مقام والی ہے، انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام بھی آپ رکھ دیا، تجھے نام رکھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کا مقام میں نے اتنا بلند کیا، اگر لڑکا ہوتا تو اس کا نام تو خود رکھتی، انی سمیتھا مریم، اس کا نام بھی میں اللہ نے آپ مریم رکھ دیا، کتنا مقام دیا کہ اس کا نام بھی میں اللہ نے آپ رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت یہ بات ہوئی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، مریم کی ماں کہنے لگی اے اللہ تو نے مجھے بیٹی تو دے دی اور ساتھ اس کا مقام بھی بتا دیا، نام بھی مریم رکھا گیا، اللہ میں کیا کرتی ہوں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس کو تیری عام شام میں دیتی ہوں، اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، صرف اس کو نہیں وذریتھا، ساتھ ساتھ اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس چیز کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں من الشیطان الرجیم، اللہ اس کو شیطان کے شر سے دور رکھنا، اس کو شیطان کے شر سے دور رکھنا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہر بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان چونک دیتا ہے اور پھر وہ بچہ رونے لگتا ہے، لیکن ایک بچہ عیسیٰ ایسا ہے کہ جس وقت وہ پیدا ہوا وہ رویا نہیں، ایک بچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہے کہ جس وقت وہ پیدا ہوئے وہ روئے نہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں نہیں روئے، اللہ فرماتے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ اس لیے نہیں روئے کہ حضرت مریم کی نانی نے کہا انی اعیذھا بک، اللہ یہ جو میری بچی پیدا ہوئی ہے اس کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، وہی دعا اللہ نے قبول کر لی، وہی دعا کیا کر لی، اللہ نے قبول کر لی، مریم کو بھی اللہ نے شیطان سے دور رکھا اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اللہ نے شیطان سے دور رکھا، لیس الذکر کالانثی، فرمایا جس وقت بات آئی فتقبلها ربها بقبول، اللہ نے کیا کر لیا، اس کو قبول کر لیا، وہ جو کہا نا کہ اللہ میں منت مانگتی ہوں، نظر مانگتی ہوں کہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو تیرے راہ کے اندر کیا کروں گی، آزاد کر دوں، میں اس سے اپنا دنیاوی کام نہیں لوں، اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو قبول کر لیا اور پھر چلتے چلتے ہم نے اتنا مقام دے دیا کہ اس مریم کو کفلہا زکریا، اس مریم کی کفالت ہم نے زکریا پیغمبر کے ذمہ لگا دی ہے، یعنی وہ لڑکی اتنے مقام والی ہے، وہ لڑکی اتنی عزت اور شان والی ہے کہ اس کی کفالت کرنے والا اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ فرماتے ہیں کفلہا زکریا، اب زکریا پیغمبر کی کفالت کے اندر وہ لڑکی آ گئی اور پھر کیا ہوا، زکریا پیغمبر اس کی کفالت کرنے لگے اور ہیں بھی خالو یعنی خالہ کے گھر والے ہیں اور یہ کفالت کرنے لگے، اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر
اللہ فرماتے ہیں جس وقت میرا زکریا پیغمبر داخل ہوتا ہے اس چھوٹے سے محراب کے اندر، اس چھوٹے سے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے جہاں تالے بھی لگے ہوئے ہیں، جہاں تالے بھی لگے ہوئے ہیں، چابیاں بھی زکریا پیغمبر کے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت آتے ہیں وجد عندہا رزقا، کفالت کرنے والا زکریا، اور رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ فرمایا جس وقت بھی وہ آتے ہیں وجد عندہا رزقا، کفالت کرنے والے آتے ہیں وہاں رزق پا لیتے ہیں، اس کے پاس دیکھتے ہیں کہ رزق ہے، اور پوچھتے ہیں، حضرت زکریا پوچھتے ہیں مریم سے، اے مریم یہ جو رزق آیا ہوا ہے، یا مریم انا لک ھذا، او مریم میں تو تالے دے کر گیا، او مریم میں نے تو باہر سے کنڈی لگا دی، پھر اس کنڈی کے اوپر تالا لگا دیا، اور پھر یہ جو رزق آیا ہوا ہے تیرے پاس، یہ جو پھل آئے ہوئے ہیں تیرے پاس، یہ اس شہر کے اندر بھی نہیں، ان کا موسم بھی نہیں، انا لک ھذا، کہاں سے یہ رزق تیرے پاس آیا؟ تو مریم کا جواب بھی سنیے، ابھی چھوٹی معصوم بچی ہے، ابھی تک اس کو اتنا علم نہیں ہے، لیکن مریم کا جواب بھی سن لیجئے، کیونکہ مقام بیان کرنے والا کون ہے؟ مقام بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے مقام بیان کرنے والی۔ جس وقت یہ سوال کرتے ہیں حضرت زکریا تو وہ عورت کیا کہتی ہے، وہ لڑکی کیا کہتی ہے، حضرت مریم کیا کہتی ہے؟ قالت هو من عند اللہ، او زکریا پیغمبر تو نے تو مجھے اندر بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی، پھر تالا لگا دیا، اور ان موسموں ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، یہ پھل اس شہر کے بھی نہیں ہے۔ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ رزق دینے والا کون ہے؟ وہ جہاں تالے بند ہوں، جہاں کنڈیاں بند ہوں، جہاں دروازے بند ہوں، جہاں موسم بھی نہ ہو، جہاں اس شہر کے اندر وہ پھل بھی نہ ہوں، وہاں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ نظریہ ہمیں بتا رہی ہے بی بی مریم، وہ جس کے بیٹے نے بھی اللہ کی توحید سنانی تھی، اور پھر وہ ابھی بچپن میں ہی اللہ کی توحید سنا رہی ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ کے توحید کی اہمیت کتنی ہے کہ بچہ بھی، بیٹا بھی وہ اللہ کی توحید سنانے والا بن کر آیا، اور یہ جو لڑکی ہے ابھی تک چھوٹی بچی ہے وہ بھی توحید اپنے رب کی سنا رہی ہے، اور بتا رہی ہے لوگوں کہ جس وقت رزق کی ضرورت ہو تو رزق مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہتی ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے رزق دے دے بغیر حساب کے، اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق دے دے، یعنی جس کو جتنا رزق دے دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جس وقت یہ بات سنی حضرت زکریا نے کہ وہ مریم کہ جو ایک کمرے کے اندر بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، جس وقت اس مریم کو رزق دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی جہاں موسم ختم ہو جائے وہاں رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ جہاں اسباب ختم ہو جائے وہاں رزق دینے والا کون ہے؟ اسی وقت حضرت زکریا کے دل کے اندر آیا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کبھی کی اولاد، کس وقت کی اولاد مانگ رہا ہوں، کتنا عرصہ ہو چکا ہے اللہ سے اولاد مانگ رہا ہوں، اب مجھ پر بڑھاپا آ گیا، اسباب ختم ہو گئے، موسم جس طرح پھلوں کا موسم ہوتا ہے اسی طرح اولاد کا بھی ایک موسم ہوتا ہے، یعنی ایک عمر ہوتی ہے، اگر موسم سمجھ نہیں آ رہے، جس طرح پھلوں کا ایک موسم ہوتا ہے اسی طرح اولاد کی بھی ایک کیا ہوتی ہے؟ عمر ہوتی ہے۔ اب اس عمر سے حضرت زکریا کراس کر گئے، حضرت زکریا کیا کر گئے؟ کراس کر گئے، اور ان کی گھر والی بھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، آگے اللہ کا قرآن ذکر کرے گا، وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ اب دیکھا کہ جو اللہ مریم کو بند کمروں کے اندر بغیر موسم کے رزق دینے پر قادر ہے، یقین تو پہلے بھی تھا
کیونکہ پیغمبر ہے، یقین تو پہلے بھی ہے کیونکہ پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ معجزہ دیکھ کر، یہ حالت دیکھ کر فوراً اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے۔ اب یہاں علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس وقت ایک عجیب بات دیکھے، اللہ کی قدرت دیکھے کہ یہاں قانون الگ ہو گیا اور یہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، علماء فرماتے ہیں اسی وقت اپنے رب سے دعا کر، اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہو تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ مختلف اوقات ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کے زیادہ قریب، وہ انشاءاللہ پھر نماز کے مسائل کے اندر میں بیان کروں گا، لیکن یہ یہاں چونکہ ایک آیت آ گئی تو اس کے ذریعے میں نے بتا دیا کہ جہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اپنی حاجت مانگ لینی چاہیے کہ وہاں اللہ جہاں جس طرح یہاں تیری قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ اگر میرا معاملہ میری نظر کے علاوہ قانون کے اندر نہیں ہے تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح یہاں تیری قدرت کا اظہار ہو رہا ہے اللہ میرے بھی اس معاملے کے اندر اپنی قدرت کا اظہار فرما اور میرا یہ کام کر۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے پاس پھل آئے ہوئے، رزق آئے ہوئے، تو حضرت زکریا اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، جس وقت میرے پیغمبر زکریا نے دیکھا کہ مریم کے پاس رزق آیا ہوا ہے، مریم کے پاس مختلف قسم کے پھل آئے ہوئے ہیں، موسم بھی کوئی نہیں، اسی وقت ہنالک دعا زکریا ربا، اسی وقت میرا زکریا پیغمبر وہیں کھڑے کھڑے، کوئی بات سوچی بھی نہیں، کوئی اور کام درمیان میں کیا بھی نہیں ہے، جس وقت مریم نے یہ جواب دیا کہ اے زکریا یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے، اللہ نے مجھے یہ رزق دیا، جس وقت یہ بات دیکھی ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کا اظہار دیکھ کر، میری قدرت کو دیکھ کر فوراً میرا پیغمبر زکریا میرے سامنے دعا کرنے لگا، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہتا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لی، ہبہ کہتے ہیں کوئی چیز عطا کر دینا، اللہ میں نے تجھ سے لینا تو نہیں ہے، میں نے تجھ سے لینا تو نہیں ہے، رب ہب لی، اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے ہبہ کر دے، اللہ میں نے تجھ سے لینا نہیں ہے، اللہ تو آپ عطا کر دے، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اولاد دے دے مجھے، اور اولاد بھی کیسے؟ طیبہ، اللہ پاک اولاد دے دے، کیوں تجھ سے مانگ رہا ہوں؟ وہی دعا جو حضرت مریم کی والدہ نے کی ہے۔ کون سی دعا؟ حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ حضرت مریم کی والدہ نے کہا انکا انت السمیع العلیم، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہی ہوں انکا انت السمیع العلیم، اللہ کیونکہ سننے والی ذات تو ہے اور جاننے والی ذات بھی کون ہے؟ تو ہی ہے۔ یہاں حضرت زکریا بھی دعا کر رہے ہیں انکا سمیع الدعاء، اللہ میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں، تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں، اللہ میں محتاج ہوں، تو محتاجیوں سے پاک ہے، میں محتاج ہوں، تو محتاجیوں سے پاک ہے، اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ مانگتا وہی ہے جو محتاج ہو، مانگتا کون ہے بھائی؟ وہی ہے جو محتاج ہو، اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور مانگ کیوں رہا ہوں؟ ایک تو یہ کہ میں محتاج ہوں، اور دوسرے نمبر پر السمیع الدعاء،
کو پکارا جائے میری اور آپ کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس وقت یہ بات کی فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، جس وقت یہ بات آ گئی اللہ سے دعا کر لی، اللہ نے بھیج دیا فرشتوں کو، اور وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ او زکریا پیغمبر تو دعا کرنے والا ہے، ان اللہ یبشرک، جب تو نے دعا کر لی اب اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ بے یحییٰ، تو نے تو بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس بیٹے کا نام بھی رکھ دیا، اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ اس کو سردار بھی بنائے گا، اللہ اس کو پاک بھی بنائے گا، اللہ اس کو نبی بھی بنائے گا۔ تو نے بیٹا مانگا، اللہ نے تیری دعا کر لی۔ جس وقت یہ بات ہوتی ہے فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے، اللہ نے تجھے بیٹا دے دیا۔ اب دیکھ پیغمبر کو اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کہتا ہے رب انا یکون لی غلام، دعا بھی خود کر رہا ہے، دعا بھی خود کر رہا ہے، رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اللہ کیسے مجھے بیٹا دے گا، کس طرح مجھے لڑکا دے گا؟ اللہ میں کیا ہوں، بلغنی الکبر، اللہ میری عمر بھی بہت ہو چکی ہے، میں تو بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے، اللہ کس طرح مجھے لڑکا دے گا؟ قال کذالک اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر زکریا تو نے مجھ سے دعا کی، تیرے اوپر بڑھاپا آ گیا، تیری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ظاہری اسباب کوئی نہیں، ظاہری اسباب کوئی نہیں۔ قال کذالک اللہ، جب ظاہری اسباب ختم ہو جائے، تو بوڑھا ہو گیا، تیری بیوی بانجھ ہو گئی، ظاہری اسباب ختم ہونے کے بعد اب اگر میں اللہ تجھے لڑکا دوں، قال کذالک اللہ، وہ میرا زکریا پیغمبر جب اسباب ختم ہو جائے، اسباب ختم ہونے کے بعد میں اللہ کسی کی گود ہری کر دوں، اسباب ختم ہونے کے بعد میں اللہ کسی کو حصوں سے نواز دوں، اسباب ختم ہونے کے بعد میں اللہ کسی کو بیٹا دے دوں، کذالک اللہ، وہ میرا پیغمبر یہی تو میں اللہ کا کمال ہے، یہی تو میں اللہ کا کمال ہے کہ آپ پوری دنیا یہ اسباب کے محتاج ہے، میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں، میں اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جس طرح میں اللہ کروں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رب اجعل لی آیہ، رب اجعل لی آیہ، اللہ تو اس چیز پر قادر ہے کہ اسباب ختم ہو جائیں، میں زکریا بڑھاپے تک پہنچ جاؤں، میری بیوی بانجھ ہو جائے، اس کے بعد تو اولاد دے دے، اللہ تو اس چیز پر قادر ہے۔ رب اجعل لی آیہ، اللہ انسانی فطرت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نشانی دیکھتا ہے، میرے اندر تو یہاں تک ہو گیا، اتنی عمر ہو گئی، مجھے تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ بچہ کس طرح ہوتا ہے۔ رب اجعل لی آیہ، اللہ میں تو نشانیوں کا محتاج ہوں، مجھے کوئی نشانی اپنی طرف سے دے دے۔ مجھے دیکھ دعا بھی کر رہا ہے، پھر اللہ سے سوال بھی کر رہا ہے، اللہ کس طرح اولاد دے گا؟
پھر جس وقت اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا پھر آگے سے کہتا ہے رب اجعل لی آیا، اللہ کوئی نشانی تو دے چھو، کوئی نشانی تو دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان۔ او میرا بیٹا، او میرا پیغمبر زکریا، جس وقت تو مجھ سے نشانی مانگ رہا ہے کہ بیٹا مجھے کس طرح دے گا، اے میرا پیغمبر آیتک اللہ جس وقت تیرے ہاں اولاد کی ولادت قریب ہوگی، جس وقت تیرے گھر کے اندر بیٹا آنے والا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان۔ میرا پیغمبر اس وقت تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا، اس وقت تو کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا لوگوں کے ساتھ الا رمضان، ہاں اشاروں کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اے میرا پیغمبر یہ نشانی ہوگی جس وقت تو کلام نہ کر سکے لوگوں کے ساتھ، اس وقت سمجھ لینا کہ اب اللہ کی طرف سے تجھے اولاد ملنے والی ہے، اب اللہ کی طرف سے تجھے اولاد ملنے والی ہے۔ اللہ فرماتے اور ساتھ ساتھ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اے میرا پیغمبر جس وقت میں اللہ کی نعمت تجھ پر ہو رہی ہو، جس وقت میں اللہ کی رحمت تجھ پر ہو رہی ہو، جس وقت میں اللہ کا احسان تجھ پر ہو رہا ہو، جس وقت میں اللہ کا انعام تجھ پر ہو رہا ہو، اس وقت انہیں کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اے میرا پیغمبر جس وقت تجھ پر میں اللہ کی نعمت ہو رہی ہو، اذکر اذکر اذکر، اپنے رب کو یاد کر۔ نعمت کے وقت، احسان کے وقت، انعام کے وقت کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ ایک دفعہ یاد کر کے بھول جاؤں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اللہ آئی تکلیف تو ایک مرتبہ یاد کر لیا، خوشی آئی تو ایک مرتبہ یاد کر لیا، ایک مرتبہ یاد کرنے کے بعد اللہ تجھے بھول جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کثیرا، او میرا پیغمبر ایک مرتبہ یاد نہیں کرنا، ایک مرتبہ میں اللہ کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ کثیرا، کثرت سے میں اللہ کو یاد کر۔ کس سے؟ کثرت سے میں اللہ کو یاد کر۔ اللہ کس طرح کثرت سے یاد کروں؟ اللہ فرماتے ہیں سبح بالعشی والابکار۔ او میرا پیغمبر تیرا دن بھی گزرے میں اللہ کی یاد میں، تیری صبح بھی گزرے میں اللہ کی یاد میں، تیری رات بھی گزرے میں اللہ کی یاد میں، یعنی ہر وقت تمہیں اللہ کو یاد کر۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں چلتے چلتے اللہ نے آگے ذکر کیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعہ حضرت زکریا کا، یہ جو واقعہ حضرت مریم کا، یہ جو واقعہ حضرت مریم کی والدہ کا، میرے پیغمبر ذالک من انباء الغیب، میرے پیغمبر یہ جو واقعہ ہے، یہ جو خبر ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے، اور اس کا علم کیا ہوا نوحیہ الیک۔ میرے پیغمبر آپ کو اس واقعہ کا پتہ نہیں، آپ کو اس واقعہ کا پتہ نہیں تھا، آپ تو اس وقت ما کنت لدیہم، آپ تو اس وقت تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، آپ تو اس وقت وہاں موجود
पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़या के वक़्त वहाँ मौजूद नहीं थे और है भी गैब का इल्म। और अल्लाह ने क्या फरमाया, नूही है इलैक, मेरे पैगंबर था तो गैब का इल्म, लेकिन हमने आपको बता दिया तो आपको पता चल गया। अगर अल्लाह बताए तो फिर तो पता चलता है, और अगर अल्लाह न बताए तो पता। अल्लाह ने बताया हज़रत ज़करिया की वालदा की खबर, भाई यूसुफ पानी पिला दे। अल्लाह ने बताई ये खबर हज़रत मरियम के वालदा की, अल्लाह ने हज़रत मरियम की खबर बताई, अल्लाह ने हज़रत ज़करिया की खबर बताई। तो इन चीज़ों का इल्म पैगंबर को हो गया। और अगर अल्लाह न बताए तो फिर पैगंबर को पता चल सकता नहीं है। वो पिछले जुमा पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या याद है ना, पिछले नहीं बल्कि उससे पिछले जुमा पर, वो जो परिंदा गुम हो गया, परिंदा नहीं आया, गैर हाजिर रहा, और फिर वो चींटियों के वादी में जा रहे हैं तो वो चींटी की तकरीर, यानी अल्लाह ने नहीं बताया तो पैगंबर को भी पता नहीं चला, और अगर अल्लाह ने बता दिया तो पैगंबर को पता चल गया। अल्लाह ने नहीं बताया तो उस वाक़या का पता चला जो वाक़या 600 से ज़ायद साल पहले का है, और अगर अल्लाह ने नहीं बताया तो वो जो वही वक्त है, परिंदा नहीं आ रहा तो पैगंबर को पता नहीं चला। यानी देखें, मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि एक है इल्म गैब और एक है इत्तिला अल गैब। एक क्या है? इल्म गैब और एक है इत्तिला अल गैब। इल्म गैब ये खासा है किसका भाई? अल्लाह का। और हाँ, अल्लाह अपने पैगंबर को इत्तिला कर दे तो फिर उसकी मर्जी जिस पैगंबर को इत्तिला कर दे। अल्लाह के पैगंबर है यही सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनका एक वाक़या उससे पहले जुमा के अंदर आपने सुना, और एक वाक़या और भी आपको सुना दूँ। अल्लाह के पैगंबर हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनके ताबे अल्लाह ने जिन्नों को कर दिया, बताया था ना आपको, जिन्नों को भी कर दिया, परिंदों को भी, हवाओं को भी इनके ताबे कर दिया। अब ये जिन्नों जैसी शरीफ मखलूक, जिन्नों जैसी शरीफ मखलूक, बहुत शरीफ है, ये पीर साहब को इल्म है ये सामने यही आ जाते हैं। अच्छा, तो ये जिन्नों की जो मखलूक है ना, इनको अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगा दिया एक काम पर कि भाई आपने बैतुल मक़दस तामीर करना है। बैतुल मक़दिस, ये मक़दिस भी है और मुक़द्दस भी है। कोई बात के अंदर ये ना कहना कि उस्ताद बैतुल मक़दिस कह रहे थे, गलत कह रहे थे। ये बैतुल मक़दिस भी है और बैतुल मुक़द्दस भी है, दोनों तरीक़ों से बिल्कुल सही है। तो बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दिस, इसकी तामीर के लिए लगा दिया अल्लाह के पैगंबर ने जिन्नों को। ये जिन तामीर कर रहे हैं, बैतुल मक़दस की तामीर कर रहे हैं। और फिर एक दिन सुलेमान पैगंबर आ रहे हैं, रास्ते में मिल गए कौन? हज़रत इज़राइल, अल्लाह का पैगाम लेने वाला, अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाला वो आ गया। हज़रत, मुझे जानते हो? नहीं जी, मैं तो नहीं जानता, और यहाँ तो हर चीज़ बंद है, यहाँ तो कोई मेरी इजाज़त के बगैर आ भी नहीं सकता, आप कैसे आ गए? कहने लगे जी मैं इज़राइल हूँ और आपकी उम्र दुनिया वाली पूरी हो चुकी है और मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आ गया, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आ गया। आप मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आ गए और एक शरीफ मखलूक वो क्या कर रही है? मस्जिद तामीर कर रही है, और अगर उसको मेरी वफ़ात का पता चल गया उस मखलूक को, तो उन्होंने तो पहली ईंटें भी गिरा देनी है, पहले पत्थर भी गिरा देने हैं, क्योंकि शराफत बहुत ज़्यादा है ना। उस शराफत की वजह से इन्होंने क्या करना है? वो ईंटें, वो पत्थर गिरा देने हैं। ये किस तरह? मैं तो अल्लाह के घर का काम कर रहा हूँ। कहने लगे जी आप अल्लाह के घर का काम करवा रहे हैं, आपकी निगरानी में अल्लाह के घर का काम हो रहा है, लेकिन ये भी तो अल्लाह का हुक्म है, मैं भी अपनी तरफ से तो आया नहीं हूँ, ये भी अल्लाह का हुक्म है, फिर क्या तदबीर बनाई जाएगी? फरमाया वो अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की एक तदबीर है, उस पर अमल करेंगे, अल्लाह का फ़ैसला भी मुकम्मल हो जाएगा और आपका काम भी
مکمل ہو جائے گا۔ اب اللہ نے وہ نقشہ کھینچا، ایک ہی واقعے کے اندر علم غیب کو بھی ذکر کیا اور اطلاع علی الغیب کو بھی ذکر کیا، جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا فَلَمَّا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر مسجد تعمیر کروا رہا ہے، میرا پیغمبر مسجد بنوا رہا ہے، سلیمان پیغمبر جنوں سے مسجد بنوا رہا ہے، اور پھر ہم نے کیا اسی مسجد بنوانے کے دور کے اندر، انہی ایام کے اندر، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں مسجد تعمیر کرائی جا رہی ہے، قضینا ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پیغمبر پر، کس چیز کا فرمایا؟ الموت، ہم نے جو فیصلہ کیا موت کا، ما دلہم علی موتہ، ہم نے ان کو کوئی دلیل نہیں دی، ہم نے ان کو پتہ نہ چلنے دیا جنوں کو کہ سلیمان پیغمبر فوت ہو چکے ہیں۔ کس طرح کہ سلیمان پیغمبر اپنی عبادت کی جگہ کھڑے ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے اپنا عصا مبارک لگائے کھڑے ہیں، اسی وقت ہم نے یہ حکم دے دیا کہ آپ اس کی روح کو قبض کر لیں، اسی ٹھوڑی کے سہارے کے نیچے، اسی عصا کے سہارے کے اوپر میرا پیغمبر کھڑا رہا، اور کھڑے ہوتے ہوتے پورا سال گزر گیا۔ اس کے بعد جس وقت یہ مسجد تعمیر ہو گئی، اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، پھر کیا ہم نے کیا کہ زمین سے کیڑیوں کو حکم دے دیا، وہ جو سیوی ہوتی ہے اس کو ہم نے حکم دے دیا کہ آپ چلے جائیں، وہ جو سلیمان پیغمبر کا عصا ہے اس کو نیچے سے کھانا شروع کریں، اس کو نیچے سے کھانا شروع کرے۔ میرے پیغمبر سلیمان کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ میرا پیغمبر جو ہے، میں اپنے پیغمبروں کو تمام ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہوں، میرے پیغمبر کو کچھ نہیں کہنا، وہ جو عصا ہے اس کو کھانا شروع کرے۔ ان کیڑیوں نے اس عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بھی ہوا کہ فلما خرّا، وہ جس وقت سوٹی گر گئی، جس وقت عصا گر گیا، وہ جس کے سہارے میرا پیغمبر کھڑا ہے، جس وقت وہ سہارا ختم ہو گیا، میرا پیغمبر بھی کھڑا نہ ہو سکا بلکہ میرا پیغمبر بھی گر گیا۔ تبینت الجن، اس وقت جنوں کو معلوم ہو گیا کہ سلیمان پیغمبر تو وفات پا چکے ہیں، سلیمان پیغمبر وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت کیا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جن کہنے لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب، ہے کاش ہم کو غیب کا علم ہوتا، اگر ہم کو غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، ہم اس عذاب کے اندر، یہ جو رسوا کرنے والا عذاب ہے، ہم اس عذاب کے اندر نہ رہتے، ہم یہ جو مسجد بنا رہے تھے، ہم یہ جو تعمیر کر رہے تھے، ہم یہ تعمیر نہ کرتے بلکہ اس کو درمیان کے اندر چھوڑ دیتے۔ اللہ نے بتلا دیا، اگر میں اللہ بتاؤں تو جنوں کو بھی میرے بتانے سے پتہ چل جاتا ہے، اگر میں اللہ نہ بتاؤں پورا سال گزر جانے کے باوجود جنوں کو بھی پتہ چل سکتا نہیں، جنوں کو بھی پتہ چل سکتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت الکرسی لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ساری کائنات کی مخلوق یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لا یحیطون بشیء، کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بھی مکمل علم کو جاننے والے نہیں، الا بما شاء، ہاں جتنا
علم، جس چیز کا علم اللہ دے دوں اس کے متعلق پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ علم غیب الگ چیز ہے اور اطلاع الغیب الگ چیز ہے۔ علم غیب خاصہ ہے کس کا؟ اگر اللہ اطلاع دے دے تو پیغمبر کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اللہ اطلاع نہ دے پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہاں اگر اللہ اطلاع دے دے تو جنوں کو بھی سال کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ میرا بھائی آیت الکرسی کا یہ سبق ہے کہ علم غیب خاصہ ہے خدا کا، اور ہاں جس کو اطلاع کر دے پھر اس کے اندر جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر عمل کر